عمران خان صاحب انہوں نے بیان دیا کہ مودی نے آخری پتہ کھیل کر بڑی حماقت کر دی ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ حماقت ہی ہے نا. اس نے یہ کہا کہ 15 دن 20 دن میں کرفیو لگاؤں گا، یہ سارے ہار مان جائیں گے، کئیوں کو ہم مار دیں گے، کہیں بھوکے مر جائیں گے. پر بات وہی ہے، کلمے کی طاقت ہے نا، ایمان کی طاقت ہے. یہ اس نے حماقت ہی کی ہے نا. اب وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں کرفیو ہٹاؤں تو میرے کرفیو کا کیا فائدہ، جو میں نے وہاں اتنی 8-10 لاکھ وہاں جو میں نے فوج بھیجی ہے وہ بھی ضائع، انڈین کا پیسہ بھی تو ضائع کیا ہے نا. میں نے پہلے کہا کہ سارے انڈین جو ہے نا وہ ہمارے خلاف نہیں ہیں، ٹھیک ہے. 90% انڈیا جو ہے نا، بے شک وہ اس میں کافر بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی، جتنے بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے جی. صرف 5 سے 10% انتہا پسند ہے جو پورے انڈیا کو یرمغال بنایا ہوا ہے. وہ جو یہ نہیں چاہتے، ان کو انتہا پسند ہے، بال ٹھاکرے والے، شیو سینا والے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور یہ آپس میں انڈیا مل کے رہے، ٹھیک ہے. ان کا اسلحہ بھی بکتا ہے، دہشت گردی بھی وہ کرتے ہیں. انہوں نے انڈیا والے ملکوں کو یرغمال بھی بنایا، وہاں پہ ڈان دادا گیری بھی بہت ہے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ امن نہ ہو. جب امن ہوگا ان کی روٹی روزی کہاں سے چلے گی؟ امریکہ کا اسلحہ کون لے گا؟ روس کا اسلحہ کون لے گا؟ ہم اسلحہ اسی لیے لیتے ہیں نا کہ ہمارا دشمن یہی ہے، ہم نے ان کو مارنا ہے. بھائی ہمارا دشمن نہیں ہے. انڈیا کو ہمارا دشمن بنایا گیا ہے، پاکستان کو دشمن بنایا گیا ہے. ہماری عوام بالکل امن پسند ہے. آپ چلے جائیں، یہ انٹرویو آپ کسی انڈین سے بھی لے لیں، سڑک پہ چلتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہم امن چاہتے ہیں میرے بھائی. وہ ہمیں نہیں مارنا چاہتے، وہ بھی انسانیت رکھتے ہیں یار. بے شک وہ ان کا بھگوان ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہاں بھی مسلمان ہیں، وہاں بھی عیسائی ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ وہاں قوم آباد ہے. پر سب امن چاہتی ہیں، لڑائی کا کوئی حل ہی نہیں ہے. مودی کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے، ٹرمپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. کہاں وہ ثالثی بن رہا تھا؟ اب ثالثی بنتا ہے نا. وہ پیرس والے، فرانس والے کدھر گئے ہیں؟ سب یہ ٹوپی ڈرامہ ہے میرے بھائی. ہمیں خود یہ قدم آگے اٹھانا پڑے گا، انڈیا کو یہ قدم آگے اٹھانا پڑے گا کہ مہربانی کرو خدا را اپنی سوچ کو آپ بدلو. اور آپ ہاتھ ملانے کے لیے، عمران خان ہاتھ ملانے کے لیے آگے آ رہے ہیں نا، آپ بھی آؤ. ایٹم بم آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے. نہ بچنا آپ نے، نہ بچنا ہم نے. یہ انڈیا کی بھول ہے. 5 منٹ کی جنگ ہے، یہاں سے مثال گئے یا یہاں سے گئے، 5 منٹ کے اندر دونوں ملک تباہ ہو جائیں گے. سجے کھبے والے بھی رول پول جائیں گے. یہ ایٹم ہے، ایٹم بم ہے میرے بھائی. پہلے بھی کہا تھی، گولی نہیں ہے کہ ایک مرے گا، سامنے والا یا سیدھے والا، یہ سارے مریں گے. لہٰذا آپ امن کا ساتھ دو، بات چیت کا مذاکرات کرو. جو جدھر رہنا چاہتا ہے اسے آپ چھوڑ دو. انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ نہیں کہتے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ملک ترقی کرے گا، استحکام کرے گا. میرا چاروں پارٹیوں جتنی پاکستان میں دیکھیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ مودی نے جو اپنا آخری پتہ کھیلنا تھا وہ تو کھیل لیا، ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے کسی بھی قسم کے ایکشن کا نا انتظار کرے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے نا، یہ مودی کو اور مودی کے جو عواری ہیں، جو بندے ان کے ہمارے ملک میں موجود ہیں، راہ کے ایجنٹ موجود ہیں، ان کو بھی پتہ چل جائے گا ہم نے کرنا کیا. ہم نے انشاءاللہ انڈیا کی تہس نہس کرنی ہے، اینٹ سے اینٹ پہ جانی ہے. ہم نے انڈیا کو برباد ہوتے ہوئے دیکھنا ہے. اور انشاءاللہ کشمیر کا جتنا خطہ ہے، ہم نے اس سے بھی بڑا خطہ لینا ہے ان لوگوں سے. اپنی ماؤں بہنوں کی جو ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا ہے، اس ظلم کا حساب دینا ہوگا انڈیا کو. ہم نے انڈیا کو تباہ و برباد کرنا ہے، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے انشاءاللہ جی. عمران خان صاحب نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک کہا. یہ جو مودی نے جو آخری پتہ کھیلا ہے نا، تو اس نے اپنے آپ کو جال میں اور شکنجے میں پھنسا دیا. ایسے پھنسا وہ جیسے ہمارا نواز شریف جیل میں پھنسا، وہ ایسے پھنسا جیسے ہم نے زرداری کو پھنسا لیا. اور انشاءاللہ ہم نے نریندر مودی کو بھی ایسے پھنسانا ہے جیسے ہم نے نواز شریف صاحب کو پھنسایا، اور مودی کو اس سے بھی برا پھنسائیں گے. اور انشاءاللہ اس نے جو ہے نا، عمران خان صاحب نے جو کہا نا، میں جیسے احتساب لوں گا اس ملک کے، اس سے کہیں زیادہ حساب ہم مودی سے لیں گے، کیونکہ اس نے اتنا ظلم کیا کشمیر کے اوپر، کشمیر کے عوام کے اوپر. تو انشاءاللہ ہم ضرور حساب لیں گے، اور نریندر مودی سے لیں گے، اور انڈیا والے کو بتائیں گے ہم کیسے حساب لیں گے آپ سے. انشاءاللہ ضرور بتا کر اور دکھا کر بتائیں گے ان کو، انڈیا کو. بات رہی مودی کی، وہ تو ہے ہی ایک نمبر کا چوتیا ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ صرف باتیں کرتا ہے. باتیں پتوں کی نہیں ہوتی ہے، سامنے آ کے بات ہوتی ہے. مودی جتنے بھی پتے کھیلے، جو بھی کرے، اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، ڈرنے والے ہیں نہیں. سمجھ آئی؟ تو اس مودی کے ساتھ امریکہ رل جائے، کوئی بھی یہودی رل جائے، ہم پھر بھی نہیں ڈرتے. مسلمان کے پاس کلمے کی طاقت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور عمران خان صاحب اسلام کے طریقے سے چل رہے ہیں، اس لیے ان کی حکومت آئی ہے، ان کو موقع ملا ہے. ابھی آگے دیکھیں، ابھی یہ جو چور ڈاکو گٹھے ہوئے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے. تو ٹھیک ہے، تو بھارت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ انڈیا جو ہے نا جی، اس وقت پریشان ہے کہ میں پیچھے ہٹ گیا تو میری بےزتی ہوگی. کیوں؟ پاکستان سے تو وہ بڑا ملک ہے نا، لیکن وہ ابھی نہ وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، نہ کسی کو منہ دکھا سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بہت فوجی مروا دیے ہیں اپنی سازش سے. وہ 2 دھماکے کیے تھے اس نے. تو ابھی ہماری فوج ادھر بیٹھی ہے، تیار ہے ہر وقت. اگر جو انہوں نے کوئی مستی کی
تو ہمارے یاد کرنے والے بھی جوان بہت ہیں، انشاءاللہ کشمیر کو انڈیا کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ پارٹی مشورہ یہ ہے کہ عمران خان کو آپ ٹائم دے دو، مہربانی کرو، یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے۔ 5 سال بعد تنقید بھی کرو، الیکشن بھی کرو، جو مرضی کرو، پر مہربانی یہ دھرنے، یہ ہڑتالیں، یہ سب کرنا بند کر دو یار۔ ہم بہت تنگ آ چکے ہیں، آگے ہم ٹیکسز میں مہنگائی میں پس رہے ہیں میرے بھائی، مزید ٹیکسز بڑھیں گے، کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ مہربانی کر کے یہ آپ دنگے فساد بند کرو اور ملک کو استحکام پہ لاؤ۔ انشاءاللہ تعالی ہماری عوام، ہم آرمی کے ساتھ، سیکورٹی کے ساتھ اور اپنے عمران خان کے ساتھ ہیں۔ جو تنقید کرنی ہے انشاءاللہ تعالی ہم 5 سال بعد کریں گے۔ مودی نے وہ جھوٹا بندہ ہے جی، جھوٹا بندہ ہے۔ وہی بات وہ بھائی نے پہلے بولی ہے کہ ہمارے کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ انشاءاللہ ہماری مسلمان کی جیت ہے انشاءاللہ۔